اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا 23واں سبق۔ 23ویں سبق میں جو عنوان قائم کیا گیا ہے آیات کا، وہ ہے مومنین کی صفات، یعنی مومن لوگوں کی صفات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المومنون، فرمایا مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو کہ فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے آگے جو ہے وہ معاملات کرنے میں حرج نہیں ہے۔ فإنہم غیر ملومین، ان لوگوں پر اس طرح کوئی ملامت نہیں، یعنی اپنی بیویوں اپنی باندیوں جو ہے ان کے ساتھ مباشرت کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اس کے علاوہ جو آدمی اور کوئی راستہ اختیار کرے گا تو یہ لوگ ہیں حد سے بڑھ جانے والے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو کہ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث۔ الذین یرثون الفردوس، جو لوگ وارث ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مومنین کی صفات بیان کی۔ مومن وہ لوگ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کریں۔ ہاں جی، پہلے فرمایا مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہو مومن لوگ ہیں کون؟ بتا دیا، جن میں یہ باتیں پائی جائیں۔ نماز میں خشوع اختیار کریں، فضول کاموں سے اعراض کریں، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو ادا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کریں، وعدہ کریں تو اس کی پاسداری کریں، نماز کی پابندی کریں۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں۔ یہ لوگ ہیں مومن۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، حدیث شریف دیکھ لیں، پھر میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ حدیث شریف کا عنوان قائم کیا گیا رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت مسنون ہے، یعنی رفع یدین صرف جو ہے شروع نماز میں کیا جائے گا، باقی جگہ پر رفع یدین کرنا سنت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے سامعین کو کہا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلا، نماز پڑھ کے دکھائی انہوں نے۔ ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہتے ہیں کہ صرف رفع یدین شروع نماز کے اندر کیا۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ انہوں نے کیا جو بیٹھے سامنے صحابہ تابعین، فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے صرف شروع نماز میں رفع یدین کیا، باقی نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ فرمایا یہ ہے اللہ کی نبی کی نماز۔ یہ کس کی نماز ہے؟ امام ابو حنیفہ کی۔ کس کی نماز ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ یہ سوال ہوتا ہے نا، ہم تو اللہ کے نبی کی نماز پڑھتے ہیں، یہ ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں رفع یدین کرتے ہیں اس لیے جو ہے یہ اللہ کے نبی کی نماز ہے، یہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے ان کی ابو حنیفہ کی نماز ہے۔ یہ صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں کہ کس کی نماز ہے؟ اللہ کے نبی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے نبی کی نماز پڑھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی نماز نہیں پڑھتے۔ امام ابو حنیفہ ہمارے استاد ہیں، ان سے ہم نے نماز سیکھی ہے۔ آپ نے استاد کا ذکر کرنا جس سے نماز سیکھی، یہ تو فخر کی بات ہے۔ جس کا استاد اچھا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میرا استاد فلاں، میرا استاد ہندا نتھو خیرا، ہاں جی، جنہوں کو جاننا نہ ہوئے، ہاں جی، تو اس نے تو اپنے استاد کو چھپانا ہی چھپانا ہے۔ ہمارا استاد تو پوری دنیا کا امام ہے، اس لیے اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا استاد یہ، ہم نے نماز اس سے سیکھی ہے۔ اور سیکھی کون سی نماز ہے؟ اللہ کے نبی کی نماز سیکھی۔
گل سمجھ آئیے؟ ہوں ذرا اس مسئلے کو سمجھ لو، اگر توجہ کرو گے تو مسئلہ بہت جلدی کلیئر ہو جائے گا، تو پلے بھی پی جائے گا، نہیں تو پھر اوپر اوپروں نہیں گزر گیا تو پھر میرا قصور نہیں ہے گا۔ رفع یدین کا معنی ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ کیا معنی رفع یدین کا؟ یدین تثنیہ ہے، ید واحد، ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، یدان کہتے ہیں دو ہاتھوں کو، تو رفع یدین کا معنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ نماز کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تبدیلیاں آئی تھیں۔ تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ تھی کہ ایک وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کیا اور پھر اس رفع الیدین کو چھوڑ دیا۔ جس طرح تبدیلیوں میں میں نے بتایا تھا، تبدیلیوں میں سے یہ تبدیلی تھی کہ پہلے کلام کرنے کی اجازت تھی پھر منع آ گیا، پہلے سلام کرنے کی اجازت تھی پھر منع آ گیا، پہلے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت تھی منع آ گیا، اسی طرح جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے وہ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نماز میں تبدیلیاں آئی ہیں، تو رفع الیدین کو نماز کے اندر چھوڑا جانا یہ نماز کی اہم تبدیلیوں میں سے ہے۔ اب ذرا پہلے یہ سمجھ لیں رفع الیدین نماز میں جو حدیث کے اندر آیا ہے وہ کون سا تھا اور کتنا تھا۔ آج جب یہ مسئلہ پھر بحث آتا ہے نا، وہ جو ہمارا مخالف بنا ہوا ہے اور ہماری نمازوں کے خلاف سنت بتاتا ہے، غیر مقلد، وہ رفع الیدین جو دکھاتا ہے وہ رفع الیدین اور ہے اور حدیث کا رفع الیدین اور ہے۔ توجہ کرنا، جو حدیث کا رفع الیدین ہے وہ رفع الیدین نہیں جو وہ کرتا ہے، جو حدیث کا رفع الیدین ہے وہ نہیں ہے سارے کا سارا جو وہ دکھاتا ہے، وہ بددیانتی اور خیانت کرتا ہے۔ اور میں آپ کو ساری حدیث کا رفع الیدین دکھاؤں گا، حدیث کا رفع الیدین ہے کون سا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے، جو نہیں کرتا اس کی نہیں ہوتی۔ حالانکہ تاریخ کے اندر یہ مسئلہ پہلے اختلافی رہا ہے، لیکن انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے یہ فتویٰ بازی نہیں تھی جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ فتویٰ بازی شروع ہوئی ہے۔ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے ایک بھی مسجد ایسی نہیں ملتی کہ جو لوگوں نے اس لیے بنائی ہو کہ ان مسجد والوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، ہم اپنی مسجد الگ بنائیں۔ تاریخ میں ایک بھی مسجد ایسی نہیں ملتی انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے، اب بن رہی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مسئلہ اور ہے، یہ کوئی فلسفہ اور ہے۔ اب رفع الیدین جو حدیث میں آیا نا، وہ آیا 4 رکعت کی نماز میں کل 28 مرتبہ رفع الیدین آیا۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 28 مرتبہ رفع الیدین حدیث میں آیا ہے۔ اور یہ لوگ 28 مرتبہ رفع الیدین نہیں کرتے، بلکہ 4 رکعتوں کی نماز میں صرف 10 مرتبہ رفع الیدین کرتے، 18 مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب 18 مرتبہ چھوڑتے ہیں، 28 مرتبہ حدیث میں آیا، تو بتائیں یہ حدیث والا رفع الیدین کرتے ہیں؟ نہیں، یہ حدیث والا نہیں کرتے۔ تو پھر جب حدیث والا رفع الیدین خود نہیں کرتے، ان کو چاہیے پہلے اپنا تو پورا کرنا، پھر کسی اور نہ گل کر لیں۔ پہلے یہ سمجھے، اگر آپ کسی کو یہ بات کہیں گے وہ کہے گا 28 مرتبہ ہے کون سا، میں پہلے آپ کو 28 مرتبہ پورا کرتا ہوں، 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ ہے کون سا۔ یہ میں نے عرض کیا 4 رکعتوں کے اندر 10 مرتبہ یہ کرتے ہیں، 18 مرتبہ چھوڑتے ہیں۔ جو یہ کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ 4 رکعت کے اندر جو ہے رکوع کتنے ہوتے ہیں؟ 4 نا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے ہیں۔ 4 کو 2 سے ضرب دے کتنا ہو گیا؟ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، کتنا ہو گیا؟ 9۔ 2 رکعتیں پڑھ کر جب دوسری رکعت سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تحیات سے، اس وقت رفع الیدین کرتے ہیں، کل کتنا ہو گیا؟ یہ 10 مرتبہ رفع الیدین یہ کرتے ہیں، اور 18 مرتبہ اس کے علاوہ حدیث میں رفع الیدین اور ہے جس کو یہ چھوڑتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں آیا، صحابہ کرام اس کو نقل کرتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، جب سجدے سے اٹھتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ 4 رکعتوں کے اندر سجدے کتنے ہیں؟ 8۔ سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین اور اٹھتے بھی رفع الیدین، کل کتنا ہوا؟ 4 کو 2 سے ضرب دیں، 8 کو 8 سجدے ہیں نا، 8 کو 2 سے ضرب دیں، کل کتنا ہو گیا؟ 16۔ 16 کو پہلے 10 کے ساتھ جمع کر لو جو وہ کرتے ہیں، کتنا ہو گیا؟ 26۔ اب 2 مرتبہ رہ گیا۔ حدیث کے اندر جس طرح یہ آیا کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے اور سجدے کو جاتے ہوئے رفع الیدین ہے، حدیث کے اندر یہ بھی آیا
کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین ہے، حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ ہر اونچ نیچ پر رفع یدین ہے۔ جب یہ آیا ہر اونچ نیچ پر رفع یدین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب دوسرے سجدے سے اٹھے اس وقت رفع یدین الگ ہے، اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اس وقت رفع یدین الگ ہے۔ اب اگر اس کو بھی ایک کو ساتھ شمار کر لے کتنا ہو گیا؟ 27۔ حدیث میں آیا جب ہر اونچ نیچ پر رفع یدین کرتے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع یدین الگ ہے، تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع یدین الگ ہے، اور چوتھی رکعت پہ کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین الگ ہے۔ اب کتنا ہو گیا؟ 28۔ یہ رفع یدین وہ ہے جو احادیث کے اندر آیا ہے۔ یہ رفع یدین کون سا ہے؟ جو حدیث میں آیا ہے۔ تو دیکھو 18 مرتبہ رفع یدین وہ ہے جس کو یہ نہیں کرتے، اور 10 مرتبہ رفع یدین وہ ہے جس کو یہ کرتے ہیں۔ تو جو 18 مرتبہ رفع یدین کو چھوڑ دیتا ہو تو بتائیں اس کی نماز یا اس کا رفع یدین مکمل ہوا کہ ادھورا ہوا؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ رفع یدین کرنے سے نماز کامل ہوتی ہے تو پھر نماز تو اس کی اپنی بھی ناقص ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو آپ پہلے جو ہے وہ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اب ذرا سمجھیں، ہمارا ایک جگہ پر اس مسئلے پر مناظرہ ہوا، تو میں نے کہا بھئی 4 وقتوں میں 28 مرتبہ رفع الیدین ہے، تو اس لیے پہلے اس بات پہ بات ہوگی کہ حدیث میں کوئی رفع الیدین ہے کتنا، پہلے اس پہ مناظرہ ہوگا، اس کے بعد مناظرہ ہوگا دوسرے موضوع پر۔ پہلے یہ طے کرو رفع الیدین جو حدیث کا ہے وہ کون سا ہے۔ تو اب دیکھو ان کو پتہ تھا کہ مولوی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، وہ کہنے کہ نا یہ کیا بات ہوئی، کتنی مرتبہ ہے، دیکھو آپ تو کرتے ہی نہیں ہو۔ تو دیکھو جب آپ خود کہتے ہو کہ رفع الیدین اللہ کے نبی نے کیا ہے تو آپ نے ثابت مان لیا، لہذا جو ہے اب اس پہ جو ہے جو رفع الیدین ہم کرتے ہیں تو وہ تو ثابت ہو گیا، جو آپ نہیں کرتے آپ اس کی دلیل پیش کریں۔ یا اب دیکھو میں نے کہا ابھی 28 مرتبہ جو ہم ثابت مانتے ہیں ہم تو 28 مرتبہ مانتے ہیں، دیکھو جی جو رفع الیدین آپ بھی نہیں کرتے ہم بھی نہیں کرتے، اس کو کیوں بحث کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم پورے رفع الیدین کو مانتے ہیں، ہم آدھے کو نہیں مانتے۔ اب اس پہ نہ آئے وہ، اس پہ 1.5 گھنٹہ بحث ہوئی۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو حدیث کا رفع الیدین ہے وہ آپ پہلے اس پہ بات کریں، حدیث میں ثابت کتنا ہے، جتنا ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد بات کریں گے بھائی اگر ثابت ہو گیا تو اب کیا کیوں نہیں جاتا، پہلے ثابت کرو ثابت کتنا ہے۔ میں نے کہا ہم ثابت کریں گے 4 رکعت کی نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین ہے، ہم اس پہ حدیثیں بیان کریں گے۔ وہ اس بات پہ آئے نہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر 28 مرتبہ ہم نے ان کو مول دی، انہوں نے ثابت کر دیا تو ہمیں 28 مرتبہ نماز کے اندر کرنا پڑے گا، جبکہ ہم 10 مرتبہ کرتے ہیں۔ اس سے انہوں نے پھنس جانا تھا، اس لیے وہ اس بات میں آئے نہیں کہ جو ہے اس بات پہ مناظرہ کریں گے۔ تو ہمارا زور یہ تھا کہ اس بات پہ مناظرہ کریں، تو ان کی کمزوری یہ ہے کہ پہلے تو اس رفع الیدین پہ آئیں گے نہیں جو وہ نہیں کرتے، اور جب ہم پوچھیں گے بھئی کیوں نہیں کرتے، لے آیا ہی نہیں ہے گا، حدیث ہے ہی نہیں، جیسے حدیثاں دکھاواں گے، اے دیکھو حدیثاں، پھر کہیں گے یہ ضعیف ہے۔ تینوں پتہ لگ گیا کہ حدیثاں ضعیف ہے، محدثین کو پتہ ہی نہیں لگ گیا حدیثاں ضعیف ہے۔ اگر یہ رفع الیدین کرنا ہی نہیں تھا تو پھر آپ مجھے بتاؤ، اگر رفع الیدین بھی کرنا ہی نہیں تھا تو حدیث کی کتابوں میں ذکر کیوں کیا محدثین نے؟ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مثلا سجدوں کا رفع الیدین ہے، جو صحابہ کرام توجہ کیجیے گا، رکوع کا رفع الیدین بیان کرتے ہیں، انہی صحابہ کرام سے سجدوں کے رفع الیدین کی حدیثیں بھی ہیں۔ میں دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے رکوع کا رفع الیدین بھی مروی ہے، ان سے سجدے کا رفع الیدین بھی مروی ہے، اور جو ہے ہاتھ تکبیر کا رفع الیدین کی روایت بھی ان سے آئی ہے۔ خود ایک وہ رسالہ جس کو جز رفع الیدین کہتے ہیں امام بخاری کا لکھا ہوا ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو ہے خود روایتیں موجود ہیں کہ سجدے کا رفع الیدین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سجدے کو جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق روایت مسند حمیدی حدیث کی معروف کتاب ہے، امام بخاری کے استاد امام حمیدی ان کی کتاب ہے، معروف کتاب حدیث کی، اس میں حدیث آئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو پتھر مارتے جو آدمی جو ہے ہر تکبیر کے ساتھ یا ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین نہ کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو پتھر مارتے جو آدمی ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین نہ کرتا، اور ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کا تقاضا ہے کہ 4 رکعت میں 28 مرتبہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ 4 رکعت میں 10 مرتبہ کرتے 18 مرتبہ چھوڑتے ہیں تو ہر 4 رکعتوں کے بدلے کتنے پتھر پڑنے چاہیے؟ 18۔
کتنے پتھر پڑنے چاہیے؟ عشاء دی 17 رکعتاں چ اتنے پتھر پے نے کہ کارواں اوکھا ہے نا. بات سمجھ آئی ہے؟ جمعے دیا 14 رکعتاں چ اتنے پتھر پے نے گھر جانا اوکھا ہو جانا. اس لیے رفع دین پہ بحث چھوڑ ہی دے تو بہتر ہے ان کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. خود اس حدیث کو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر بھی کیا ہے. تو یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے آ گئی سجدوں کے رفع دین کی بھی، ہر اونچنی پہ رفع دین کی بھی. اب دیکھیں دوسرے صحابی توجہ کیجئے گا جن سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ وہ رفع دین کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین ذکر کیا ہے. وہ کون ہے؟ ارطبال بن حجر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے. یہ مکہ سے باہر کے رہنے والے تھے، مدینہ میں 2 مرتبہ آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کا رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، اس کو بیان کر دیا. اسی طرح سنن ابی داؤد حدیث کی معروف کتاب صحیح 7 میں شامل ہے، تو اس میں خود ان سے روایت سجدوں کے رفع دین کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں کا رفع دین بھی ذکر کرتے ہیں. اب انہوں نے رکوع کا رفع دین دیکھا، وہ بھی بیان کر دیا. سجدے کا رفع دین دیکھا تو وہ بھی بیان کر دیا. کیونکہ صحابی تھے نا، بددیانت نہیں تھے، دیانتدار آدمی تھے. جو دیکھا اس کو بیان کر دیا. اسی طرح تیسرے صحابی جو رکوع کا رفع دین سے کرتے ہیں وہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہیں. یہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے، باہر کے تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کا رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح کہ بخاری میں روایت آئی ہے وہ بیان کرتے ہیں. لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کا رفع دین کرتے ہوئے بھی دیکھا، جس طرح کی روایت سنن نسائی کے اندر آئی ہے. سنن نسائی صحیح 7 حدیث کی جو 6 مشہور حدیثی کتابیں ہیں ان میں سنن نسائی معروف کتاب ہے اور یہ امام بخاری کے غالباً شاگرد ہیں. تو اب سنن نسائی میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت خود امام نسائی ذکر کرتے ہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کا رفع دین کرتے تھے. اب دیکھو جو صحابی رکوع کا رفع دین ذکر کرتا ہے وہ سجدے کا رفع دین بھی ذکر کرتا ہے. تیری بددیانتی کیوں ہے کہ تو رکوع کا رفع دین لے لیتا ہے اور سجدے کا چھوڑ دیتا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھو سجدوں کا رفع دین کی روایت، اس کے علاوہ دوسرے اور کئی صحابہ کرام سے مروی ہیں. ایک کتاب میں سجدوں کے رفع دین کی حدیث ہوتی، شاید کو جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے ضعیف ہے، لیکن جب اسے پوچھو ضعیف کس طرح، پھر منہ کی طرف دیکھتا ہے، پتہ ہے نہیں ضعیف کتنا. یہ بس سیکھ لیا کہ تمہارے خلاف کوئی بھی حدیث پیش کرے نا تم کہہ دینا ضعیف ہے. پوچھ لو ضعیف تو میں نہ کی ہوں گا، پوچھ لو ضعیف کنوں کہندے ہیں، پوچھ لو ضعیف ہے کداں، ہن انہوں پتہ ہی نہیں، بس گل اٹھاتی. جداں کہ ایک خان صاحب سی نا، وہ لڑنے کے لیے چلے گئے جنگ میں، تو پہلی مرتبہ لڑنے کے لیے گئے. اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اب جو اس کو طریقہ سکھایا گیا کہ جو بھی کافر سامنے آئے اس کو کہنا کوچا پڑھو کلمہ. تو اب اگر وہ کلمہ نہ پڑھے اس سے گردن اڑا دینا. اب خان صاحب جو بھی ان کے سامنے کافر آتا جنگ میں اس کو کہتے کوچا پڑھو کلمہ، تو وہ نہ پڑھتا، یہ گردن اڑا دیتے. وہ ایک بیچارہ جو ہے اس کے سامنے آیا اور اس نے کہا کوچا پڑھو کلمہ، وہ گھبرا گیا، اس نے کہا پڑھا دو. اب یہ کہتا وہ کھانا خراب آتا تو مجھے بھی نہیں. ہاں جی یہ وہ بات ہے. پوچھا حدیث ضعیف ہے، پوچھ لو کداں، پتہ مینوں بھی نہیں ہے، بس چھوڑ لیا. انہیں ادھر منہ الٹی کرتی، دوسرے نے ادھر منہ الٹی کرتی، یہ ایک دوسرے کے منہ میں الٹیاں کر رہے ہیں، بس وہ آگے سے آگے نقل کر دیا. اندھی تقلید سے ہمیں کہتے ہیں، اندھی تقلید کہتے ہیں. سب سے بڑے اندھے یہ ہیں جو سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتے، پتہ ہی نہیں ہوتا یہ معاملہ کیا ہے. خیر، تو اب میں نے عرض کیا اس کے علاوہ اور کئی کتابوں میں سجدوں کے رفع دین کی حدیثیں موجود ہیں. آپ سنن دارقطنی حدیث کی مشہور کتاب دیکھیں، سجدوں کی رفع دین موجود. سنن ابن ماجہ صحیح 7 کتاب ہے، سجدوں کے رفع دین کی حدیث موجود. سنن نسائی میں موجود، سنن ابی داؤد میں موجود. ہاں جی، اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استادوں میں آتے ہیں ابن شیبہ، ان کی حدیثی کتاب ہے، اس پہ جو ہے یہ سجدوں کے رفع دین کی حدیثیں موجود. امام بخاری کے استاد امام عبدالرزاق، ان کی کتاب ہے مصنف عبدالرزاق، کئی جلدوں کے اندر، اس میں سجدوں کی حدیثیں موجود. امام بخاری کے استاد نے امام حمیدی، اس میں سجدوں کے رفع دین، مسند حمیدی حدیث کی معروف کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ ہر اونچ نیچ پہ رفع دین کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے موجود ہے. اب جب یہ حدیث کی کتابوں میں یہ رفع دین آ گیا ہے، اب اس کے متعلق کہنا کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے. اگر یہ ثابت نہ ہوتا تو وہ حدیث ذکر کرتے. خود کئی اہل حدیث حضرات نے اس مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ سجدوں کا رفع دین ثابت ہے. ابھی ایک جو ہے رسالہ نیا چھپا ہے، میں مکتبہ اسلامیہ سے لے کر آیا کہ اہل حدیث کا منہج
کے نام سے اسی قسم کا عبدالحق صاحب کو پرانے اہل حدیث گزرے ہیں ان کا، اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ سجدوں کا رفع دین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور خود فتاوی علماء حدیث یہ جو ہے کئی جلدوں کے اندر فتاوی کا مجموعہ کئی علماء اہل حدیث کا، اس کی چوتھی جلد کے اندر خود یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ سجدوں کا رفع دین جو حدیث میں آیا ہے بتاؤ یہ حدیثیں صحیح ہیں کہ نہیں، بتاؤ اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں۔ تو جواب دینے والے نے فتویٰ دیا تو کیا کہ بھئی یہ حدیثیں صحیح ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے، ان پہ عمل کرنے کا 100 شہیدوں پہ جو سنت مردہ ہو جائے اس پہ عمل کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح کراچی کا ایک اہل حدیث عالم ہے، اس کا نام ہے مولوی محمد حسین سلفی، اس نے خود کتاب لکھی ہے سجدوں میں رفع دین سنت ہے، سجدوں میں رفع دین اس کا عنوان ہے۔ اس ساری حدیثیں سے جمع کیا، ان کا صحیح انہوں نے ثابت کیا ہے اور کہا کہ جو نئی نماز میں سجدوں کا رفع دین کرتے ان کی نماز خلاف سنت۔ ایک اور کتاب میں مارکیٹ سے لایا، اس کا نام ہے فضل الودود فی تحقیق رفع دین، عربی زبان کے اندر ہے۔ تو ابو حفص الدادری یہ غیر مقلد ڈیرہ اسماعیل خان کے اہل حدیث نے چھاپی ہے، اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ سجدوں میں رفع دین کرنا چاہیے۔ اس نے ساری روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا کہ جو لوگ سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز خلاف سنت ہے۔ نواب صدیق حسن خان کی کتاب ابھی چھپی ہے، نیل المرام کے نام سے، مشہور اہل حدیث عالم ہے، اس پہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی گئی۔ ہر چیز کی ایک زینت ہے، نماز کی زینت ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا ہے۔ اب یہ کتاب رئیس رضوی کی چھپی جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث، اس نے خود لکھا سجدوں میں رفع دین کرنا مستحب ہے۔ اس پہ تو میرے پاس جو ہے کہ اتنی لمبی لسٹ ہے سجدوں کے رفع دین کے ثبوت کی کہ جو ہے آدمی اگر عقل ہے اس کے پاس تو وہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو جو کہتا ہے کہ نماز میں رفع دین نہ کرو، نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ ہم پہلے یہ بات کہیں گے بھئی دیکھو یہ پہلے رفع دین جو حدیث کا ہے تم اس کو نہیں مانتے، پہلے اس کو مانو۔ تم نے اپنی خاص والا رفع دین مانا ہے، تم نے حدیث والا نہیں مانا۔ حدیث والا رفع دین اور ہے اور تیرا رفع دین اور ہے، تو بددیانت ہے، اپنی مرضی کا رفع دین الگ کر لیا، جو حدیث کا رفع دین ہے وہ اور ہے۔ ہمیں یہ دھوکہ دے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں اور تم حدیث کو نہیں مانتے۔ اگر تو حدیث کو مانتا ہوتا تو سارے رفع دین کو مانتا۔ حدیث کا رفع دین پورا ہے اور غیر مقلد کا رفع دین ادھورا ہے۔ غیر مقلد کا رفع دین، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یہ رفع دین آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور آپ کہتے رفع دین نماز کی زینت ہے، زینت کو اختیار کرنا چاہیے، کہنے پہلے مجھے خود پہ کرو۔ نہیں جی دیکھو جی رفع دین کرنا نماز کامل ہوتی ہے، کہنا شیعہ تو زیادہ رفع دین کرتے ہیں۔ شیعہ جو ہیں وہ ان سے زیادہ رفع دین کرتے ہیں، وہ جب سجدے کو جاتے ہیں اس وقت بھی کرتے ہیں۔ وہ کل انہوں نے کہا کہ تہاڈی نماز نہ کہ ساڈی جائے صحیح ہے، اسی نماز زیادہ رفع دین کر دیں۔ اب ہم کہتے ہیں سجدوں کا رفع دین جب ثابت 28 مرتبہ ہو گیا، اب ہم کیوں نہیں کرتے؟ جو چیز حدیث سے ثابت ہو جائے تو ثابت صرف مان کر ہی عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے اس عمل کو چھوڑا تو نہیں ہے، جس عمل کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اب وہ عمل سنت نہیں رہے گا، وہ عمل جو ہے وہ سنت ہونا سے ختم ہو جائے گا، اس کے الٹ دوسرا عمل جو ہے وہ سنت بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اور کام بہت سارے پہلے کیے پھر چھوڑ دیے، اس طرح رفع دین نماز میں کیا اور پھر چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب ہم رفع دین نماز میں نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بس اب نماز میں رفع دین نہیں ہے، صرف شروع نماز کا باقی رہ گیا اور باقی رفع دین سارے کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس یہ عذر ہے، ہم تقسیم نہیں کرتے بھی ادھا کر لو ادھا چھاڑ دو، ادھا نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ اب ذرا اس کو سمجھیں کیسے چھوڑا، اس کی روایت کیا ہے۔ جو صحابہ رفع دین کی روایت ذکر کرتے ہیں وہی انہی صحابہ سے رفع دین کے ترک کی چھوڑنے کی روایت بھی ہے۔ اب ان کی بددیانتی ہے کہ سجدے والی رفع دین بھی غیر مقلد ان سے نقل نہیں کرتے، اور جو رفع دین کے ترک والی روایت چھوڑنے والی روایت ہے ان کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ مثلا دیکھو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بخاری میں روایت ہے سجدوں کے رفع دین کی، انہی سے روایت ہے سجدوں کے رفع دین کے چھوڑنے کی بھی۔ مثلا امام حمیدی کتاب مسند حمیدی ہے تو اس میں خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے اور خود میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ امام بخاری کا استاد امام حمیدی ہے۔ اور اسی طرح امام ابو عوانہ معروف محدث، ان کی کتاب مسند ابی عوانہ، اس کے اندر بھی یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے اور خود میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔
اور یہ عبداللہ بن عمر صحابی جو رفع دین کو رکوع کا رفع دین بخاری میں نقل کرتے ہیں، ان کے شاگرد حضرت مجاہد تابعی وہ خود کہتے ہیں میں نے 2 سال تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، وہ صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے۔ جڑا صحابی رفع دین بیان کرتا وہ آپ کیوں نہیں کرتا؟ ہم یہی کہتے ہیں، ہمارا ان سے اختلافات میں بڑا اختلاف یہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں روایت بھی صحابی سے لو، معنی بھی صحابی سے لو۔ اب یہ روایت صحابی سے معنی وہابی سے یہ کام غلط ہے۔ روایت صحابی سے معنی وہابی سے ایسا نہیں چلنا، روایت بھی صحابی سے معنی بھی۔ اب صحابی نے جب اس کو نقل کیا تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ 2 سال اگر مجاہد تابعی جو ہیں عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھتے وہ کہتے میں نے رفع دین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آئیے ہے ترک رفع دین عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایات، اور اسی طرح دوسرے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، ان سے رفع دین کی روایات ہے، بخاری میں ہے، لیکن ان سے ہی رفع دین چھوڑنے کی روایت جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں سجدوں کی رفع دین بھی ہے اور رفع دین چھوڑنے کی روایت بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ باہر کے صحابی تھے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں مدینہ میں جب میں دوسری مرتبہ آیا میں نے دیکھا سردی کا موسم تھا، صحابہ کرام نے گرم چادریں اوڑھ رکھی تھی اور سردی کے مارے جو ہے وہ گرم چادریں اوڑھ رکھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے یہ اپنا تھوڑا اونچائی اٹھا رہے تھے۔ تو اب اس کیا کہتے شروع نماز میں نے دیکھا صحابہ کرام نے سردی کی وجہ چادریں اوڑھ رکھی تھی اور شروع نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ سینے تک اٹھا رہے تھے۔ وہ چادر پہنی ہوئی تھی، اوپر تک ہاتھ اٹھانا مشکل تھے، اسی فرمایا شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب حضرت وائل بن حجر صحابی دیانتدار ہیں، انہوں نے پہلے رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، اس کو بھی بیان کر دیا۔ اب جب دوبارہ آئے اب دیکھا صحابہ کرام سارے کے سارے جو ہے ان میں سارے شروع نماز میں رفع دین کرتے ہیں، اب شروع والا بیان کر دیا، کوئی اور کرتے نہیں تھے اس لیے دوسرا بیان بھی نہیں کیا۔ صحابی دیانتدار تھے، انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا وہ بیان کر دیا، چھوڑتے ہوئے دیکھا تو وہ بیان کر دیا۔ اب یہ کرنے والا ان سے لے لیتا ہے، چھوڑنے والا چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے والا بیان نہیں کرتا۔ تیسرے صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ رفع دین رکوع کا ذکر کرتے ہیں اور انہی سے بخاری میں روایت ہے، انہی سے آپ نے فرمایا ان کو جب نماز سیکھ کے جانے لگے آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جب واپس جا کے انہوں نے نماز پڑھائی ہے اپنے علاقے میں جا کر، جو نماز پڑھائی ہے بخاری میں اس میں رفع دین ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی سے نماز سیکھ کے جائیں، آپ نے فرمایا کہ بھائی جیسے نماز میں نے پڑھی ایسے جو ہے تمہیں جا کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اپنے علاقے میں جا کے نماز پڑھاتے رفع دین نہیں کرتے، اس بات کا واضح ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے جا کر رفع دین نہیں کیا۔ اب یہ بخاری سے یہ روایت ہے وہ آپ کو نہیں دکھائے گا۔ بخاری شریف کی وہ حدیثیں جن میں رفع دین کا تذکرہ نہیں ہے، رفع دین کا ترک ہے، یہ آپ کو نہیں دکھائے گا، صرف بخاری شریف سے رفع دین کی حدیث دکھا دے گا۔ رفع دین نہ کرنے کی روایت بخاری شریف میں کئی موجود ہیں۔ مثلا جو ہے دیکھیں کہ ایک روایت ہے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے، مشہور صحابی رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آ گیا، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو بھائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب زیادہ جانتا ہوں، آپ سب کیسے پڑھتے تھے۔ اب کھڑے ہو کر نبی کی نماز پڑھ کے دکھائی ہے، یہ بخاری شریف صفحہ 114 پر روایت موجود ہے۔ اب نماز پڑھ کے کیسے دکھائی؟ یہ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اب دیکھو شروع نماز کا رفع دین ذکر کیا، لیکن جب رکوع کی باری آئی تو اب رکوع کی جب کیفیت بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے کرتے اس میں رفع دین ذکر ہی نہیں کرتے۔ جب آپ رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر جما دیتے، اب نہیں فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی کی نماز تم سے زیادہ یاد ہے، اور پھر بیان کرتے ہیں شروع نماز کا رفع دین، رکوع کا بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نبی کی نماز پڑھتے تم ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہو، حالانکہ یہ صحابی نبی کی نماز پڑھ کے دکھا رہے کہ شروع نماز کا رفع دین ہے اور رکوع کا رفع دین نہیں۔ اور روایت کس کتاب کے اندر ہے؟ بخاری شریف کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر اونچ نچ پر تکبیر کہتے تھے جہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ اب یہ نہیں کہا کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، کیوں؟ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا، اب چھوڑنے والی فرمایا کہ آخری عمر کا جو عمل ہے وہ تکبیرات تو ہیں لیکن ان کے ساتھ رفع دین نہیں۔ بات سب میں آ رہی؟ وہ پلے پئی کہ نہیں پئی؟ اوپر گزر گئی؟ ہاں جی ہاں۔ تو نماز کا رفع دین اب ایک حدیث میں آپ نے صراحتاً منع فرمایا، وہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت مسجد میں نماز پڑھ رہی تھی، آپ گھر سے باہر نکلے، دیکھا تو وہ نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ تمہیں کیا ہو گیا، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم دین کو سمجھو، یہ کہ کیا تم گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو نماز کے اندر، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. اب اس روایت میں آپ نے صراحتاً نماز میں رفع الیدین کرنے سے صحابہ کرام کو روک دیا. جو آدمی کہتے ہیں منع کی حدیث دکھاؤ، منع کی دکھاؤ، ہم کہتے ہیں یہ دیکھو صحیح مسلم منع کی حدیث ہے، تم ہمیں ایک حکم والی حدیث دکھا دو، اللہ کے نبی نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا، ایک بھی حدیث نہیں حکم والی. عملاً آپ نے کیا، عملاً چھوڑا ہے، عملاً چھوڑ دیا. صحابہ کرام دیکھا کہ بعد میں پھر کرے تھے، پھر آپ نے اب سختی سے منع کیا. اب اس حدیث کا وہ انکار کیسے کرتا ہے؟ اب جب ہم بخاری سے حدیث پیش کرتے ہیں، مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں، اس کا انکار عقلی ڈکونسلوں کے ذریعے کرتا ہے اور عقلی اعتراضات کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث سلام کے بارے میں ہے کہ سلام کے وقت جو صحابہ کرام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کہتے ہیں وہ حدیث دوسری اس سے نیچے ہے، سلام والی حدیث دوسری. اس روایت کے اندر سلام کا لفظ نہیں ہے، جھوٹو، سلام کا لفظ نیچے ہے. جو سلام والی حدیث ہے وہ اپنی جگہ پر حق ہے، یہ اوپر والی سلام کے متعلق نہیں ہے. اس وقت ویسے تھا کہ نماز کے اندر ہاتھ اٹھا رہے تھے. اب سنو پتہ کیا کہتے ہیں، اب ایک اور عقلی ڈکونسلا سنو. عقلی ڈکونسلا کیا چھوڑا کہ جی دیکھو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی دموں کی طرح ہاتھ کیوں لا رہے ہو، جس کام کو آپ نے خود کیا تو بعد میں آپ اس کو برا کہہ سکتے ہیں. ہم کہا بالکل، جب تک آپ نے کام کیا اسے کرنا اچھا ہے، جب آپ نے چھوڑ دیا اب وہ کام اچھا نہ رہا، اس لیے فرمایا گھوڑے کی دموں کی طرح ہاتھ کیوں لا رہے ہو. ایک غیر مقلد مجھے کہتا ہے اچھا آپ کو پتا ہے گھوڑا دم کیسے لاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی. کہتا ہے یہاں فرمایا گھوڑے کی دموں کی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ، تو گھوڑا جو ہے وہ تو دم جو ہے یوں یوں ہلاتا ہے، ہم رفع الیدین یوں یوں کرتے ہیں. گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ کہتا ہے گھوڑا دم یوں ہلاتا ہے اور ہم رفع الیدین یوں کرتے ہیں. تم کہتے ہو یہ رفع الیدین کے متعلق ہے تو گھوڑا دم یوں ہلاتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ تمہیں عقل دے، حدیث پہ غور کرتے تمہیں معنی سمجھ آ جاتا. آپ نے فرمایا سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ. کیا فرمایا؟ سرکش گھوڑوں کی طرح جو ہے جس طرح سرکش گھوڑے اپنی دمیں ہلاتے ہیں ایسے اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ. عام گھوڑے کا تذکرہ نہیں کیا. گھوڑا اس وقت سرکشی پہ اتر آتا ہے، بہت اس میں چھلیلا پن آ جاتا ہے، غصہ آپے سے باہر. جب وہ آپے سے باہر اور سخت غصے کے اندر ہوتا ہے نا، اس وقت وہ دم جو ہے یوں یوں ہلا کے یوں یوں بھی ہلاتا ہے. بات سمجھ آئیے؟ عام گھوڑا دم یوں ہلاتا ہے، لیکن جو جب سرکشی پر گھوڑا اترتا ہے پھر دم کیسے ہلاتا ہے؟ یوں ہلا کے یوں بھی ہلاتا ہے. تو آپ نے سرکش گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. آپ نے جب منع بھی کر دیا اس کے باوجود کر، اس لیے سرکش گھوڑوں کی طرف فرمایا. جب روک دیا گیا اب عمل کرنا سرکشی ہے. بات سمجھ آئیے؟ ہاں جی. اس لیے الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم کوئی ریت کی دیوار پہ نہیں کھڑے، کوئی بھی چلتا پھرتا ہو آدمی ہمیں دھکا دے گرا دے، ایسی بات نہیں. سمجھ آئی ہے باتیں؟ اچھا آگے دیکھ لیں بیٹا اولیاء کرام کے متعلق جو ہے. اور دیکھیں یہ رفع الیدین کا جو اپنا ہے، جس طرح الحمدللہ ہمارے موقف کی تائید حدیث سے ہوتی ہے، قرآن سے بھی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خوبی یہ تھی سب سے پہلے دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں. یہ جو آپ کو 30ویں سبق میں جو ہے قرآن پاک کی آیت ذکر تھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے. کون مومن؟ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ اس آیت کی تفسیر میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. خشوع اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گئے وہ لوگ ہاں جی جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور خشوع اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ صحابی رسول مفسر قرآن. یہ مفسر قرآن ہوا جن کو مفسر قرآن اللہ کے پیارے پیغمبر نے بنایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اور فرماتے ہیں لا یرفعون ایدیہم، نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے. یہ وہ لوگ ہیں نماز میں خشوع کرنے والے. اب جو نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں تو ان کی نماز خشوع سے خالی ہے. یہ قرآن کی آیت بھی ہماری واضح دلیل ہے اور احادیث اپنی جگہ پر واضح دلیل ہے. ہمارے پاس اپنے موقع پر سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات ہیں، پھر حدیث ہے. امام کی پیچھے فاتحہ ہاں جی نہ پڑھنے کے مسئلے پر آیت آئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پچھلے سبق کے اندر. اب رفع الیدین نہ کرنے پر قرآن کی آیت آ گئی. آمین آہستہ کہنے پہ قرآن پاک کی آیت آئی ہاں جی
دعا کے بارے میں فرمایا گیا نا ادعوا ربکم ضرا و خفیا، آہستہ آمین کہو، عاجز کہو، پہلے قرآن کی آیت پھر حدیث۔ الحمدللہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ گال سمجھ آئیے؟ اچھا، عقیدہ، اولیاء کرام کے متعلق عقیدہ، کہتے ہیں ولی اللہ اس شخص کہتے ہیں وہ گناہوں سے بچے۔ ولی کی بنیادی پہچان اتباع سنت ہے، جو جتنا متبع سنت ہوتا ہے، جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا۔ ولی سے کرامت اور کشف کا ظہور برحق ہے، کرامت اولیاء کی برحق ہے، یہ بات گزر گئی۔ کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ طاقت خرچ ہو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ولایت کسبی چیز ہے، کوئی بھی انسان عبادت کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور ولایت کا مدار کسب و الہام پر نہیں بلکہ تقوی اور اتباع سنت پر ہے۔ ولایت کسبی چیز ہے، کوئی بھی آدمی اللہ کی عبادت زیادہ کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، کوئی زیادہ عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی اللہ کے بنان نہ بنتا، ولی بندہ خود محنت کر کے بنتا۔ ولی کی نشانیاں قرآن میں کیا فرمائی گئی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہے؟ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہ دو چیزیں ہیں ولی کے اندر ہونا ضروری، نمبر ایک ایمان، نمبر دو تقوی۔ جس ایمان کوئی نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اور غور شاہی نے کیا سی نا، وہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کا ولی بننے واسطے۔ تسی سکھ ہندو رہ کے بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، میرے پیچھے لگو ہو کرو بس، مسلمان بھاؤ نہ ہی ہو تسی اللہ کے ولی بن جاؤ گے، یہ جھوٹ بولتا۔ الذین آمنوا، قرآن کی اس آیت کا انکار۔ وکانوا یتقون، اے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ہم نماز روزہ نہ پڑھو، نماز آئی تو او نہ پڑھو، روزہ آئے تو او نہ رکھو، پھر بھی اللہ کا ولی نہ پہنچی ہوئی سرکار، ایسی بات نہیں۔ وکانوا یتقون، وہ اللہ کا ولی متقی پرہیزگار ہو۔ بات سمجھ آئی؟ جو پرہیزگار ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ جو پرہیزگار متقی پرہیزگار نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اسے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ جو متقی ہے اللہ کا ولی ہے۔ کرامات اولیاء، یہ عنوان پہلے گزر گیا، دوبارہ تفصیل سے آ گیا۔ اولیاء اللہ کرامت پر حق ہیں، اور کرامت چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں ولی کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے کرامت کو شرک کہہ کر اس کا انکار کرنا یا کرامت سے دھوکہ کہہ کر اولیاء اللہ کے لیے اختیارات کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہے۔ کہنا بڑا کرنے والا، کرنے والی ذات اللہ دی ہے۔ غیر متقی سے خر کے عادت کام کا سدود، ہاں جی، استدراج ہے نہ کہ کرامت۔ ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ اس کو پتہ ہے دین ہے کیا، اخلاق ہے کیا، کئی دن ہو گئے اس نے اپنا منہ ہی نہیں دھویا، اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ظاہر ہوتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اس کو کرامت نہیں کہیں گے، اس کو اللہ کا ولی نہیں کہیں گے۔ اس کے ہاتھ سے کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں استدراج۔ استدراج کا معنی ڈھیل۔ اللہ بسا اوقات کسی آدمی کو ڈھیل دیتے ہیں، خلاف عادت کام اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو جاتا ہے، دیکھنا اور سمجھے بڑا کرنے والا، حالانکہ انہوں چلو سمجھا کی تنوں کئی مہینے ہوئے ہوں گے، وہ کرنے والا نہیں گا۔ جو استنجا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، وہ کرنے والا، تو وہ کرامت نہیں، وہ ڈھیل ہے۔ اللہ بسا اوقات دیکھتے ہیں، اس کو ازماتے ہیں، لوگوں کو ازماتے بھی، لوگوں کو کنی عقل آ، اپنی عقل میں استعمال کر کے تم بچ دے دے پیچھے لگ دے۔ آج کل لوگ دوڑ کے پیچھے جاتے ہیں، بڑا کرنے والا، بڑا کرنے والا، پوری زندگی روڑیاں تے ہاتھ مارتا رہا، ہوں وہ کرنے والا ہو گیا، ہونا دربار بنا دو۔ ہاں جی، اللہ بھلا کرے۔ وہ ڈھیل ہے۔ کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، استدراج شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں جی، شیطان جو ہے وہ لوگ گمراہ کرتا ہے۔ مسائل و احکام، آج مسائل و احکام میں جمعہ کے مسائل آئے ہیں، تو پہلے بتایا جمعہ پڑھنا جو ہے اس کا حکم کیا، جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ جمعہ پڑھنا کیا ہے؟ اچھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جمعہ کی نماز ایک مستقل نماز ہے، اگر جمعہ چھوٹ گئے تو اس کی جگہ زور کی نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جمعہ چھوٹ گیا، اب جمعہ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے جماعت شرط ہے، تو لہذا جو ہے اب جمعہ نہیں پڑھا جائے گا، وہ آدمی زور کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لے گا۔ جمعہ کی نماز فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو جمعہ پڑھنا صحیح ہے، اگر شرطیں نہ پائی جائیں گی تو جمعہ فرض نہیں ہوگا۔ کیا؟ جمعہ فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، اگر یہ 8 شرطیں پائی جائیں تو جمعہ فرض ہے،
اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں، ان میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے، جمعہ اس پہ فرض ہے نہیں۔ نمبر 1 آزاد ہونا، غلام پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ پہلے دور کے اندر جو ہے غلام لونڈیاں ہوتے تھے اور اپنے مالکوں کی خدمت کرتے تھے، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ان پہ جمعہ فرض نہیں تھا۔ پڑھ لیتے ثواب، نہ پڑھتے تو زور کی نماز پڑھتے، کیونکہ اپنے مالکوں کی خدمت میں لگے ہوتے تھے، بکاؤ مال تھا۔ نمبر 2 مرد ہونا، عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے، بڈیاں جمعہ پڑھنے تر بندیاں روکو، ان پہ جمعہ نہیں ہے، گھر میں زور کی نماز پڑھیں۔ نمبر 3 صحت مند ہونا، بیمار آدمی ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، وہ گھر میں زور پڑھ سکتا ہے، باقی مسجد میں آ جائے جمعہ پڑھنے کے لیے تو ہو جائے گا۔ نمبر 4 آنکھوں کا سلامت ہونا، نابینا آدمی اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن پڑھنے کے لیے آ جائے تو ٹھیک ہے، جمعہ ہو گیا، نہیں تو گھر میں زور کی نماز پڑھ لے گا۔ نمبر 5 شہر یا بڑا دیہات ہونا، شہر یا شہر ہو یا بڑا دیہات ہو وہاں جمعہ ہوتا ہے، جو شہر نہیں ہے یا بڑا دیہات نہیں ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا، وہاں لوگ زور کی نماز پڑھیں گے، جمعے کی شرائط میں سے ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دیہاتی آدمی جمعہ نہیں ہے گا، جو خالص دیہات ہے تو وہاں جمعہ اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ جمعہ پڑھنا چاہے گا تو اس کو بڑے دیہات میں آنا پڑے گا، قصبے میں، یا پھر جو ہے شہر میں جانا پڑے گا، وہ اپنے علاقے میں زور کی نماز پڑھے گا۔ نمبر 6 آدمی کا خود چل کر مسجد میں پہنچ سکنا، ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ خود چل کر مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، 2 بندے نے چوک کے مسجد تیرا گیان دیا، وہ تو جمعہ فرض نہیں ہے گا، وہ کہا زور ہی پڑھ لگے خیر۔ نمبر 7 امن والا ہونا، اگر حالات خراب ہے کسی وجہ سے، خوف طاری ہو گیا، کوئی جنگ لگ گئی، کوئی اور مسائل ہو گئے، اب جمعہ فرض نہیں ہے، زور کی نماز پڑھ لیں۔ نمبر 8 جس عذر کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے اس عذر کا نہ ہونا۔ اب پتہ ہے کہ بعض عام حالات میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مرد کے لیے واجب ہے، لیکن بعض حالات میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب نہیں رہتا، ان عذروں میں سے کوئی عذر اگر پایا گیا اب جمعہ بھی ضروری نہیں رہے گا، اب زور پڑھ لے گا، وہ بیمار ہو گیا یا کوئی جانی مالی خطرہ ہو گیا باہر نکلنے میں، اب جمعہ نہ پڑھے، وہ زور پڑھ لے۔ جمعہ ادا ہونے کی 5 شرطیں، ادا تب ہوگا جب یہ شرطیں پائے جائیں۔ شہر یا بڑی بستی کا ہونا، جمعہ اگر چھوٹے دیہات کے اندر شروع کر لیا جمعہ نہیں ہوگا اور بجائے ثواب کے گناہ ہوگا، زور کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ پوری دنیا کے لوگ اب سن لیں اس بات کو بھی، عجوبے مذہبی عجوبے جو ہے نا لوگوں نے کم دیکھے ہیں، لوگوں کو مذہبی عجوبے دکھاتے ہیں۔ آج کل انوکھی خبریں لوگ میڈیا پر پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انوکھے مذہب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، انوکھے جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں ہے، جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر آج تک۔ جمعہ کے لیے ضروری ہے یا تو بڑا دیہات ہو یا شہر ہو، ایسی جگہ جہاں چند ایک گھر ہیں اور فاصلے پر گھر ہیں، وہاں بنیادی ضروریات نہیں ہیں، ہاں جی، اپنا داخانہ نہیں ہے، یون کوسل نہیں ہے، قریب جو ہیں وہ اللہ کوئی سکول نہیں ہے، ہاں جی، بنیادی ہسپتال نہیں ہے، بنیادی سہولیت وہاں نہیں ہے، تو وہ خالص دیہات کے حکم میں ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوگا۔ بڑے قصبے کے اندر یا شہر کے اندر ہوتا ہے، بڑا قصبہ وہ ہوتا ہے جو شہر جیسا ہو، جہاں شہر والی سہولیات ہوں، سہولیات سے مراد یہی کہ ایک تو گھروں کے ساتھ گھر ملا ہوا ہو، وہاں یہ یون کوسل ہے، وہاں ہسپتال ہے، وہاں روڈ بن گئے ہیں، وہاں سکول بن گئے ہیں، وہاں ضرورت کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں، یہ اب دیہات جو ہے یہ بڑا قصبہ بن گیا، یہاں جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ہے چک نمبر 6 جی میں داندرا، لیکن جمعہ یہاں ہو جاتا ہے، کیوں؟ یہ شہر کی طرح اب سارے شہر والی سہولیات، یون کوسل یہاں پہ، ہسپتال یہاں، ہاں جی، ڈاکخانہ یہاں، پکی سڑکیں یہاں، بجلی گیس پانی ہر چیز یہاں، ساری چیزیں یہاں موجود، شہر والی سہولتیں، اس لیے یہ شہر کی یہاں جمعہ جائز ہے۔ اب ایک تیسرا طبقہ اٹھیا، ہاں جی، اور جڑا دیہات اپنا قصبے اور قصبے والے تو جمعہ پڑھ دی سی، بڑے قصبے والے یا شہر والے، وہ اٹھیا کہنا جنگل سے بھی جمعہ جائے گا، جنگل چھوٹے دیہات سے پڑھنا ہی پڑھنا، جیسے 2-4 گھر اتنے ہی پڑھ دیا، کمپنی کی مشہوری بس جمعہ شروع کراتے ہیں، اس کے لیے کمپنی کچھ کام کمپنی کی مشہوری کی ہوتی ہے، آدمی بڑے ہمارے یہاں بھی ہمارے پوچھنے والے جمعہ کوئی اور پڑھاتا نہیں ہے، ہم جمعہ میں تقریریں کریں گے، لچھے دار سور لگائیں گے اور سور لگا کے لوگوں کو پیچھے لگائیں گے اور لوگ ہمارے جو ہے نا وہ قائل ہو جائیں گے، وہ یہ اہل حدیث جو اپنے آپ کہتے ہیں اہل حدیث غیر مقلد۔ پوری دنیا کے اندر سب لوگوں کا موقف یہ ہے کہ جنگل میں جمعہ نہیں ہوتا،
چھوٹے دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا. ایک جنگل کے دو بندے جنگل کی طرف ہے وہ جمعہ پڑھنے کے. حالانکہ جمعہ کا مقصد کیا ہے؟ جمعہ اجتماع سے ہے کہ بھائی جمعہ پڑھو تو مسلمانوں کی اجتماعیت ظاہر ہو، کہ مسلمانوں کی طاقت شو ہو. اللہ رب العزت نے یہ دن جمعہ عیدین یہ دن اس لیے رکھے ہیں کہ وہ کافروں کے سامنے، دوسری اقوام کے سامنے مسلمانوں کی طاقت کا اظہار ہو، مسلمانوں کا جمع غفیر جمع ہو. یہ جمعہ کا مقصد ہے. جتھے بندے جنگل جو دو ہوں اتنے کیڑی طاقت کا اظہار ہونا؟ اتنے بندے ہی دو اتنے دکھانا کینوں؟ ہاں جی، اے دنیا کی انوکھی قوم، یہ انوکھا مذہب ہے جو آج تک کسی نے اختیار نہیں کیتا. اس قوم نے اختیار کیتا اور ماشاءاللہ جو وہ انوکھے مسائل نے، اور نام قرآن دا حدیث ہے، کسی قرآن کسی حدیث دے وچ نہیں ہے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان عرفات میں جب آپ نے آخری حج فرمایا تو میدان عرفات میں جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ جمع تھے، اس دن جمعہ تھا. کیا دن تھا؟ جمعہ تھا. تو آپ نے وہاں جمعہ نہیں پڑھایا. وہاں جمعہ کیوں؟ اس لیے کہ عرفات میدان ہے، وہ نہ دیہات ہے نہ شہر ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوتا. آپ نے وہاں جمعہ نہیں پڑھایا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ ہے آپ کا طریقہ. ماشاءاللہ حاجی صاحب گئے ہونے ہو ساتھی ریڑھ اوپر کن گئے، شاید انہوں نے یاد ہوئے کہ جو میدان مزدلفہ ہے، منا ہے، ان جگہ پر بڑی مسجد بنی ہے، نمرہ مسجد سے بولتے ہیں. بڑی مسجد، بڑی شاندار مسجد ہم نے دیکھی. وہاں زیارتوں پہ گئے تو شاندار مسجد، اور صرف سال میں ایک دن کھلتی ہے. سال میں جتنے دو نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں صرف اس وقت کھلتی ہے وہاں دو نمازیں، باقی پورا سال تالا. حالانکہ اتنے ترتے پھرتے دو بندے تو ہوں ہی ہونے ہیں نا، کہ زیادہ نہیں تھے. پھر جمعہ ہوتے ہونا چاہیے تو ہوں ہی نہیں ہے. اچھا ایک اور مزیدار کی بات سناؤ. مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جہاں جمعہ پڑھایا تھا اس مسجد، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے. وہاں پہ قبا مسجد سے واپس آئیں تو رستے میں آتی ہے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا. اس مسجد کا نام ہے جامع مسجد جمعہ. کیا نام ہے؟ اتنے جمعہ نہیں ہوں، وہاں جمعہ ہر مسجد جمعہ، جنگل سے بھی جمعہ. یہ عجوبہ ہے جو کہ یہ نئے نئے مسائل لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو پریشان کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کے نام پر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی. تو جمعہ کے ادائی کے لیے شہر یا بڑی بستی کا ہونا. نمبر 2، ظہر کا وقت ہونا. ظہر کی نماز سے پہلے کسی نے جمعہ پڑھ لیا ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وقت وہی جو ظہر کا وقت ہے، زوال کے بعد. نمبر 3، 3 مقتدیوں کا ہونا کم از کم. یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 بندے کے طبی ہوں جمعہ پڑھا، نہیں، بڑے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے. آپ دیکھو مسجدیں ویران ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، مسجدوں کے اندر نمازی کم ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے کسی علاقے کے اندر ہو بڑا دیہات، ہو وہ شہر، لیکن وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے صرف 3 آدمی آئیں. وہاں جمعہ کم از کم 3 آدمی ہوں گے جمعہ ہو جائے گا. 3 سے کم ہوں گے تو پھر جمعہ نہیں ہوگا. وہاں کی بات کر رہے ہیں، بڑے دیہات کی یا شہر کی. تو اپنا اصل تو یہ ہے کہ جو ہے یہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں. اللہ نہ کرے کہیں اس طرح کا ہو جائے مسئلہ کہ جہاں جمعہ فرض ہے تو وہاں لوگ بہت کم آئیں، تو اگر 3 ہوں گے تو جمعہ پڑھ لیں، وگرنہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اور نمبر 4، ظہر کے وقت کے اندر خطبہ دینا. خطبہ جس طرح خطبہ ہوتا ہے عربی خطبہ جو ہے جمعے کا، یہ. نمبر 5، اذن عام ہونا، یعنی عام اجازت ہو، لوگوں کو مسجد میں آنے کی کوئی خوف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اب جمعہ جو ہے وہ فرض ہو جائے گا اور جمعہ پڑھنا ضروری ہوگا، ادا کریں گے، ادا ہو جائے گا. مسنون دعا دیکھیں. سفر سے واپسی پر یہ دعا پڑھیں. پہلے ہم نے سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھی، اب سفر سے واپسی کی دعا ہے. کیا ہے جی؟ آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. کیا ہے جی؟ عائبون، ہم سفر سے لوٹ کر آنے والے ہیں. تائبون، اپنی لغزشوں سے توبہ کرنے والے ہیں. عابدون لربنا حامدون، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں. یعنی یہ شکرانہ ہے ایک مثال کا
کہ دیکھو سفر سے واپس آئے ہیں، خیر آفیت سے گھر پہنچ گئے ہیں، تو اس شکرانے کے طور پر جو ہے یہ دعا سکھائی گئی ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق